السلام علیکم۔ پروگرام لائیو ایٹ 5 میں خوش آمدید۔ میں ہوں شیر دل خان۔ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور مسلح افواج بھی ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جبکہ آپریشن ضرب عضب میں پاک فضائیہ کا کردار کلیدی ہے۔ انہوں نے خطاب کیا رسال پور میں 113 ایویشن کیڈٹس گریجویٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں۔ اور بات کریں گے شام میں کیمیائی حملہ اور اس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی طاقتیں شام کے حوالے سے مختلف موقف اپنائے ہوئے ہیں۔ کیا اصل کہانی ہے شیئر کریں گے آپ سے، لیکن پروگرام میں آگے بڑھ کر اور پاکستان اور ملالہ یوسفزئی کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، کم عمر ترین امن کی پیمبر یعنی سفیر بن گئی ہیں اقوام متحدہ کی۔ اور صحافیوں کے لیے ایک نئے قانون کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے جس کا نام جرنلسٹ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل ہے، اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس بھی ہوا اس حوالے سے۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل اب سے کچھ دیر کے بعد پروویڈنس گیانا میں شروع ہونے والا ہے، اور دونوں ٹیموں کے لیے یہ میچ جیتنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا مورال جو میچ دوسرا پاکستان نے جیتا اس کے بعد ہائی دکھائی دیتا ہے۔ یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں، آپ نے جان لی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جشن مولود کعبہ ہے، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا آج یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے، اور ایک سائنسی تحقیق سامنے آئی ہے یونیورسٹی آف البرٹا کینیڈا سے کہ بچوں کی بہتر صحت کے لیے گھر میں جو پیٹس ہیں یعنی جانور پالنے کا رجحان بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیٹیلز کیا ہیں آپ سے شیئر کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے 113ویں ایویشن کیڈٹس گریجویٹ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آج رسال پور میں ہوئی، اور وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اس تقریب میں خطاب بھی کیا، اور اس خطاب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور خاص طور پر جو پاکستانی افواج ہیں وہ بھی تمام تر جو چیلنجز ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہوں چاہے وہ ایکسٹرنل ہوں، جتنے تھریٹس ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپریشن ضرب عضب ہوا ہے اس میں انہوں نے پاک فضائیہ کے کردار کو بھی سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان فضائیہ نے اس آپریشن میں ایک اہم کردار، ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ رسال پور میں 113ویں ایویشن کیڈٹس گریجویٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آج ہوئی ہے، اور اس میں جو کیڈٹس ہیں ان کو مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ رسال پور اکیڈمی ہے جو کیڈٹس
کو ٹرین کرتی ہے. اور اس موقع پر جب وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے تو کچھ اور باتیں انہوں نے کہی ہیں, آگے چل کے آپ سے ہم شیئر کریں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رانا شہزاد الاسلام, پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہیں اور اس ایونٹ کو انہوں نے کور کیا ہے. رانا شہزاد, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو اس ایونٹ کے حوالے سے بتائے گا, 113ویں ایویشن کیڈٹس کی آج پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے, کتنے کیڈٹس تھے اور کس کس کو اعزاز سے نوازا گیا ہے؟ جی, پی ایف اکیڈمی عسکر خان رسال پور میں آج 137 جی بی پائلٹ انجینئرنگ ڈیفینس ایڈمنسٹریشن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز نیویگیشن اور لاجسٹک کورسز کے 113 کیڈٹس کی پاس آؤٹ کی تقریب ہوئی. تقریب میں آمد پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل امان نے وزیر اعظم محمد نواز شریف کا استقبال کیا. جو ہی وزیر اعظم پریڈ ایونیو میں داخل ہوئے تو بیگل بجا کر وزیر اعظم کی آمد کا اعلان کیا گیا اور کیڈٹس نے وزیر اعظم محمد نواز شریف کو سلامی دی اور قومی ترانہ بجایا گیا. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے. ہم نے ہمیشہ دنیا بالخصوص ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی پالیسی پر عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تنازعات نہیں بلکہ تعاون ہمارا امتیاز ہونا چاہیے. محمد نواز شریف نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں آج قومی سلامتی کے تقاضے بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے باعث داخلی سلامتی کی صورتحال میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے. وزیر اعظم نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس پر زور دیا کہ وہ اپنی اعلیٰ اقدار اور روایات کو برقرار رکھیں اور بھرپور عزم, جذبے اور محنت کے ساتھ ملک کی خدمت کریں. جی اچھا, خواتین کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئی ہیں اس ایونٹ میں؟ جی بالکل, یہ بڑی ایک خوشائن بات ہے. پاک فضائیہ میں جو خواتین کی ڈی ڈی پائلٹ میں اور دوسرے جو شعبے ہیں ان میں شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اور اس موقع پر وزیر اعظم نے خصوصی طور پر جو 18ویں اے اینڈ ایس ٹی کورس میں جو ہیں پائلٹ افسر شایان احمد کو بہترین کارکردگی پر ٹرافی دی اور جو خاص طور پر انجینئرنگ کے شعبے میں بہترین مجموعی کارکردگی پر شاگرد نہرین اعظم کو چیف آف کیئر اسٹاف ٹرافی بھی دی گئی. جبکہ کیڈٹ شہباز احمد کو اعزاز شمشیر کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ٹرافی ایویشن کیڈٹ مبشر آفتاب نے حاصل کی. جی صحیح. اچھا رانا شہزاد, آخر میں وزیر اعظم پاکستان کے خطاب کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاک فضائیہ کا رول ہے اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ وہ کلیدی رہا ہے خاص طور پر آپریشن ضرب عزم میں, تو اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں پاک فضائیہ کی جو دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ہیں خاص طور پر ضرب عزم آپریشن میں جو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کا گڑھ کو تباہ کرنے کے حوالے سے ایئر فورس کی کارکردگی کو بے حد رہا. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی خود مختاری اور آزادی کے تحفظ سے غافل نہیں ہے. ہم بقائے بہانی کی خواہش رکھتے ہیں. تاہم مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور پاکستانی قوم بھی بھرپور تیار ہے. اس حوالے سے پاک فضائیہ کی کارکردگی کو خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ نے زمانہ امن ہو یا جنگ ہو, پاک فضائیہ کی کارکردگی ہمیشہ قوم کی توقعات پر پوری اتری ہے. جی بہت شکریہ. رانا شہزاد الاسلام پاکستان ٹیلی ویژن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آج ہونے والی اس تقریب کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جب خطاب کیا تو جو پاک فوج کی کوششیں ہیں دہشت گردی کو کم کرنے کے حوالے سے ان کو سراہا اور کہا کہ تمام تر چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں اس سے نمٹنے کی صلاحیت تمام فورسز میں پاکستان میں جو موجود ہیں ان کے پاس ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں. پنجاب میں آپریشنز ہو رہے ہیں مختلف دہشت گردوں کے خلاف, انتہا پسندوں کے خلاف, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لایا جا رہا ہے. اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو مزارات ہیں پنجاب بھر میں اس کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے, ان کو رجسٹر کیا جائے. جس طرح مدرسوں کو رجسٹر کرنے کا ایک ہم نے دیکھا ایکسرسائز شروع ہوئی ہے, ایک عمل شروع ہوا ہے. اس کے بعد اب جو سرگودا میں واقعہ ہوا, انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 20 افراد کو قتل کر دیا گیا, تو اس کے بعد اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مزارات کے حوالے سے بھی اب جو قوائف ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے اور جو مزارات ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو مزارات کے سجادہ نشین ہیں ان کا بھی ریکارڈ حکومت اب اکٹھا کرنا چاہتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو جعلی پیر ہیں, جو جعلی پیروں کے چیلے ہیں, جو مرید ہیں ان کے خلاف بھی اب کارروائی ہوگی. اور جو قانون سازی جس کو اب کافی سیریسلی لیا جا رہا ہے, اس قانون سازی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جعلی پیروں کو 5 سے 7 سال قید جب کریک ڈاؤن ہوگا تو اس کے بعد, اور
5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि उनके चेलों और जो उनके मुरीद हैं उनको भी 3 से 5 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। और महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने जो सिफारिशात हैं मज़ारात के हवाले से उसको हतमी शक्ल दे दी है, तैयारी उसकी शुरू की उन्होंने, और अब ये कानून बनने वाला है बहुत जल्द। और आपको ये बताएं कि सरगोदा में जो वाक़या हुआ उसके बाद इस किस्म के इवेंट्स जो हैं वो ना हो, उसको देखा जा रहा है। ये तो कुछ बात हुई पंजाब में मज़ारात के हवाले से, उस पर भी डिटेल बात करेंगे, लेकिन जो इस वक्त बैन अल-अक़वामी सतह पर सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है वो मुल्क शाम का है। जिस तरह वहाँ पर सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, बशार अल असद की वहाँ पर हुकूमत है, और उसके अलावा बहुत से प्लेयर्स इस जंग में कूद पड़े हैं, और हम ये देख रहे हैं कि शाम पर कीमियाई हमला भी किया गया है जिसमें बहुत सी हलाकतें हुई हैं, सैकड़ों उसमें जो है वो लोग जाँ भाग हुए हैं। तो ये तमाम तर मामलात भी नजर आ रहे हैं, और अब इस हमले के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी ताकतें हैं वो अपनी सियासत शाम के हवाले से कर रहे हैं। और शाम का ये जो इलाका है काफ़ी अरसे से इस किस्म की सूरत हाल इसको दरपेश है। जिस तरह पहले जो IS है उसका एक थ्रेट था, उसकी कुछ इलाकों के ऊपर कंट्रोल था, और वहाँ जो सूरत हाल रही वो भी सबके सामने थी। और अब जो बड़ी ताकतें जिसमें रशिया है, अमेरिका है, वो भी ताकत की रस्साकशी करते हुए नजर आते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल गफार अजीज साहब, बैन अक़वामी अमूर के माहिर हैं और जमात इस्लामी के फॉरेन अफेयर्स के हेड भी हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफार अजीज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं शाम के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कीमियाई हमला हुआ उसके बाद भी सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, ताकत की एक रस्साकशी नजर आती है, एक वॉर किसी कैफियत जो प्रॉक्सी वॉर है वो नजर आती है बड़ी ताकतों के दरमियान। जी, बुनियादी तौर पे तो वहाँ जितना कत्ले आम हो रहा है, एक जानिब से देखें या दूसरी जानिब से, ये तमाम आलमी क़ुव्वतें उसी जंग की आग पर मजीद तेल छिड़कने में मसरूफ हैं। बज़ाहिर एक दूसरे से लड़ाई भी है, वगरना आप इसी कीमियाई हमले को देखें तो कीमियाई हमले के नतीजे में तकरीबन 100 अफराद शहीद हुए हैं, चंद 100 की तादाद में जख्मी हुए हैं। लेकिन आप देखें तो पिछले 6 साल में तकरीबन 5.25 लाख लोग शहीद हुए हैं, और इस वक्त 1.25 करोड़ से ज्यादा शामी शहरी वो अपने मुल्क में या पड़ोसी ममालिक में मुहाजिरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरा मुल्क खंडर बन चुका है। लेकिन कभी अमेरिका या किसी और आलमी ताकत ने ये नहीं कहा कि हम बशार अल असद के इन जराइम की वजह से हम उस पर हमला करने जा रहे हैं। बदकिस्मती से बशार अल असद के बाप के जमाने से ही 1970 से जब वो इक़्तिदार में आए और उस वक्त से उन्होंने अपने अवाम के खिलाफ ये जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, तो जब आलम अरब में एक उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब डिक्टेटरशिप से निजात हासिल की जा सकती है, वहाँ के लोगों ने भी इसका ख्वाब देखा, बस उसी ख्वाब की उन्हें ये सजा दी जा रही है। लेकिन आलमी ताकतें वहाँ के अवाम की इस राय को और उनके ख्वाब को अपने लिए एक बहाना बनाते हुए पूरे इस खित्ते को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हैं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है, कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, खुद हिंदुस्तान के वादे मौजूद हैं कि वहाँ के अवाम की राय मालूम करने के लिए वहाँ इस्तिस्वाब कराया जाएगा और राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन उनके यहाँ होगी, और उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा जी कि किधर जाना है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से 2 ही चॉइसेस हैं, कोई और थर्ड ऑप्शन नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में। ये इस बात को कहा जाता है दुनिया में कि ये किस्सा पारीना हो गया, ये बात भूल जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के नए सेक्रेटरी जनरल साहब अभी 1 अप्रैल को शाम और इराक के लोगों से मिलते हैं और बिलखुसूस कुर्दिस्तान की लीडरशिप के साथ मिलकर इस बात पर गौर व फिक्र होता है कि कुर्द शहरियों से यह पूछा जाएगा कि वो इराक में रहना चाहते हैं या एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे शाम में भी अमलन इस पूरे खित्ते को 5 टुकड़ियों में तकसीम किया जा चुका है। उनके उस पूरे साजिश के मुताबिक नई स्टेट क्रिएट की जा रही हैं, जिसमें से एक ये कुर्दिस्तान है, जिसमें से एक मजीद शिया रियासत वहाँ बनाई जाना है और जिसमें एक मजीद सुन्नी रियासत, यानी कहीं पे मजहब की बुनियाद पे तकसीम किया जा रहा है, कहीं पे नस्ल की बुनियाद पे खित्ते को तकसीम किया जा रहा है। बाकी ये तो ये सिर्फ ढकोसला है,
امریکہ نے جو دعویٰ کیا کہ اس نے 59 میزائل راکٹ کیے اور یہ اس کے اسلحہ خانے کا جدید اور مہلک ترین ہتھیار ہے، لیکن اور ایک میزائل کی قیمت تقریباً کوئی $9 لاکھ کے قریب ہے، اور اتنی راکٹس کی بارش کے بعد کہا گیا جی کہ وہاں پہ 6 فوجی مارے گئے، اور اس حملے کے چند گھنٹے کے بعد اسی ایئرپورٹ سے کہ جس پہ ٹوماہوک میزائل کی بارش ہوئی، بشار الاسد انتظامیہ دوبارہ اپنے شہریوں پر بمباری کرتی ہے. تو یہ تو صرف ایک دھوکہ ہے، ورنہ شام کے عوام اور اس پورے خطے میں ایک ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان سمیت تمام مسلمان ملکوں کو اس کی لپیٹ میں لانا مقصود. اچھا عبدالغفار صاحب، یہ جو آپ نے اشارہ کیا اقوام متحدہ کے رول کے حوالے سے، کیا آپ کو سیریس نظر نہیں آتی؟ کیونکہ جس طرح تقسیم کی بات ہو رہی ہے، 5 ڈفرینٹ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، اس میں ایتھنک بھی ہوں گے، ریلیجس بھی ڈیوائڈ نظر آئے گی، تو اس سے تو مزید مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے، مسائل حل تو نہیں ہوں گے. لیکن یہ تو استعماری طاقتوں کا ایک پرانا ہتھ کنڈا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے نام سے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں جتنا تقسیم کریں گے، تقسیم کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن بنایا جاتا ہے، اور پھر انہی جو کل بھائی تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھائیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اگر اقتدار بچانا ہے تو ہمارا غلام بن کر رہنا ہوگا. اور وہ اسی حوالے سے ہم پچھلی پوری صدی کو دیکھ لیں، اور جب سے مثلاً 1916 میں یہ سائکس پیکو معاہدہ ہوا، اس سے پہلے تو یہ عراق اور شام اور اردن اور لبنان اور یہ تمام ریاستیں اس طرح نہیں تھیں. اسرائیل نام کی تو کوئی ریاست دنیا کے خطے اور نقشے پر نہیں تھی، لیکن انہیں تقسیم کیا گیا، اور اب اس وقت مزید تقسیم کر کے کہا گیا کہ وہ تقسیم اب ناکافی ہے. اب نہ صرف اس جسے بلاد الشام کہا جاتا ہے یا پھر شام اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں، بلکہ خود جزیرہ عرب میں بھی، بلکہ خود یہاں پہ بر صغیر میں بھی. اب یہاں پہ یہ جو کل بھوشن کو سزا ہوئی ہے، خود عرب ریاستوں میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں کے ذریعے سے اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے کہ بلوچوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اور بلوچوں کے حقوق کی اس کا تحفظ کرنا چاہیے. مجھے پچھلے دنوں کچھ عرب ممالک کے اس میں جانا ہوا تو دیکھا مختلف لائبریریز میں جا کے بلوچستان کے لوگوں کو ایک غلط پٹی پڑھانے کے لیے اور ان پر ایک نام نہاد ظلم کی داستان بناتے ہوئے وہاں پہ ضخیم کتابیں ابھی جدید ترین لکھی ہوئی اور انہیں پھر بہترین زبانوں میں ترجمہ کر کے وہاں پہ سیل کیا جا رہا ہے. یہ جو صرف ایک شام تک محدود نہیں ہے، اسی لیے پاکستانی حکومت کی بالخصوص یہ ذمہ داری ہے. اور ضمن میں اس میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اسلامک فورس بننے اور اس کی بالخصوص ذمہ داری پاکستان کے سر پہ آنے کی بات ہے، عالم عرب کے عوام میں اس کے حوالے سے ایک امید کی کرن پائی جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ وہ برج بن سکتا ہے جو تمام متحارب قوتوں کو باہم ملانے کا سبب بنے گا. اس حوالے سے پاکستان کو اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ عبدالغفار عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بین الاقوامی امور کے ماہر، اور شام کی صورتحال کے حوالے سے وہ زیادہ پر امید نظر نہیں آتے، کیونکہ جو اس کا حل نکالا جا رہا ہے، جس طرح اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے بڑی طاقتوں کی طرف سے اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں ان کی جانب سے، تو وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اس میں اور زیادہ مسائل پیدا کرنے والی بات ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے، مسلم امہ مل سکتی ہے، اکٹھی ہو سکتی ہے، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. OIC کا اس میں کردار ہے، عرب لیگ کا کردار ہے، اور دیگر جو ممالک مسلم ممالک ہیں ان کا کردار ہے کہ سب کو مل کر دیکھنا ہوگا اور پھر یہ صورتحال بہتر ہوگی. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کی، جس کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اقوام متحدہ نے ملالہ یوسفزئی کو امن کا پیمبر یعنی ایمبیسڈر آف پیس نامزد کر دیا ہے. ایک بڑی اچیومنٹ ہے ملالہ یوسفزئی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان میں خواتین کی تعلیم اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد کرنے والی ملالہ یوسفزئی کو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے اپنا سفیر برائے امن مقرر کیا ہے. یاد رہے کہ ملالہ یوسفزئی کو 2012 میں سوات میں اسکول سے واپسی پر حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا تھا. اس وقت ان کی عمر 15 برس تھی. انہیں خواتین کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے پر نشانہ بنایا گیا تھا.
ملالہ یوسفزئی نوبل پرائز کے علاوہ چلڈرن پرائز جیسے ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں. Education is the right of every child, and especially for girls, this right should not be neglected. If we want to go forward, we have to give education to girls. And once you educate girls, you change the whole community, you change the whole society. So I'm really honored to be getting this award. امن کی سفیر مقرر کیے جانے کی تقریب سے خطاب کے دوران سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ آپ نہ صرف ہیرو ہیں بلکہ پرعزم اور باکردار شخصیت ہیں. 19 سال کی عمر میں ملالہ یوسفزئی نوبل انعام حاصل کرنے والی کم عمر ترین شخصیت بن گئی. اس موقع پر ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں نے مجھے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. ان کا کہنا تھا کہ اب یہ ایک نئی زندگی ہے اور یہ صرف تعلیم کے مقاصد کے لیے ہے. ملالہ یوسفزئی کا امن کا سفیر مقرر ہونا پاکستانی عوام کے لیے باعث فخر ہے اور یہ پوری دنیا میں امن کا پیغام ہے. اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ یہ دنیا کو پیغام جائے گا کہ پاکستان ایک پرامن قوم ہے, اسلام ایک سلامتی کا دین ہے. پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان اس خطے میں اور پورے ملک میں امن دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں, پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ملالہ یوسفزئی کا جو رول ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس طرح تعلیم کے لیے, خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے لیے, خواتین کی تعلیم کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور اس آواز اٹھانے کی پاداش میں ان کو زخمی بھی کیا گیا, لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹی ہیں بلکہ انہوں نے ایک مضبوط اور ایک مربوط پلان بنایا ہے کہ خواتین کو کس طرح مزید آگے لایا جا سکتا ہے, ان کو پڑھایا جا سکتا ہے, خاص طور پر وہ علاقے جہاں پر خواتین کی اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک منفی رائے نظر آتی ہے اور زیادہ وہاں پر جو ٹرینڈ نظر نہیں آتا بچیوں کو پڑھانے کا. تو یہ ایک اچھا رول انہوں نے پلے کیا ہے اور اس وجہ سے ان کو اقوام متحدہ نے امن کا سفیر بھی نامزد کر دیا ہے, جو پاکستان کے لیے بھی اور ملالہ یوسفزئی کے لیے بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہے, ایک بڑی بات ہے. یہ تو کچھ بات ہوئی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے, اور ایک تحقیق ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے آگے بڑھ کر, جو بچوں کی بہتر صحت کے حوالے سے ہے کہ کس طرح جو گھروں میں جو جانور ہوتے ہیں, جو پیٹس ہوتے ہیں, وہ بچوں کی صحت میں ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, پاکستان کی وہ پہچان بن چکی ہیں اور جس طرح انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی میں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ تعلیم کے حوالے سے آگے بڑھی ہیں اور اس تعلیم کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات بھی کیے ہیں اور کر بھی رہی ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ سعید, سماجی کارکن ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں ملالہ یوسفزئی کے لیے اسپیسیفکلی جو اعزاز ان کو ملا ہے یہ ان کے لیے, ان کے ویژن کے لیے, ان کی جو مشن ہے اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں سمجھتی ہوں ملالہ سے زیادہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے یہ, کیونکہ ملالہ تو اپنا کام کر رہی ہے اور اس نے جتنے سچے جذبے کے ساتھ اور جتنی پیورٹی کے ساتھ کیا, اس طرح کے اعزاز ہوتے ہیں وہ قوموں کو فخر سے ان کا سر بلند کرتے ہیں. تو میں تو بہت خوش ہوں اس بات سے. اور دیکھیے امن کا, پیس کا پیغام ہماری طرف سے جائے, ہماری لڑکی کی طرف سے جائے تو کتنی اچھا لگتا ہے یہ. بالکل. تو وی آر آل ویری پراؤڈ آف ہر, وی آر ویری ہیپی وتھ دس انیشیٹو. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے ایک اور جس کو کہتے ہیں فیدر ان دا کیپ ہے. اچھا, آپ کا سوسائٹی کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے ڈاکٹر صاحبہ. میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سوال کہ آپ کی بہت گہری نظر ہے ان تمام تر معاملات پر. ملالہ یوسفزئی کے اس فنومینن کے بعد, ان کی اسٹرگل کے بعد آپ کو سوسائٹی میں تبدیلی نظر آتی ہے بچیوں کے ایجوکیشن کے حوالے سے, خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ مثبت تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے ملالہ کی اچیومنٹ تو ہے. اگر بہت سے لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ملالہ واپس پاکستان نہیں جا سکتی, حالات اس قسم کے ہو گئے, لیکن میں اگر آپ کو اپنا مشاہدہ کہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ حالات بہت تبدیل ہوئے ہیں. ملالہ اس وقت اس نے اسٹیپ لیا تھا جب بہت گرم تھا یہ معاملہ اور یہ ساری ملیٹنسی بہت عروج کے اوپر تھی. اس کے بعد آپ دیکھیے ماشاءاللہ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں. ایک سال اگر پچھلا دیکھیں تو اس میں سسٹمیٹکلی ڈیفیوز ہوئے ہیں, جتنے آرگنائز گروپس تھے وہ ڈیفیوز ہوئے ہیں. ابھی بھی ان کی باقیات ہے لیکن جتنا سسٹمیٹکلی ایکشن ہو رہا ہے
اچھا تو حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. اچھا، جو سوشل بیریئر ہمیں نظر آتا ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، جو دور دراز علاقوں میں ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ فاٹا ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو یا سندھ ہو یا دیگر ملک کے حصے پنجاب کے، تو آپ کو لگتا ہے اس میں بہتری آئی ہے؟ لوگ اب اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، کچھ ریشو بڑی ہے؟ میں سمجھتی ہوں جی آئی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ باعث تھا یہ صرف دور دراز علاقوں میں نہیں تھا، اچھے خاصے شہروں میں بھی تھا. پڑھا دیا تو جاب نہیں کرائی، جاب کرا لی تو کنٹرول کے نیچے رکھا. تو یہ ایک کنزرویٹزم میں سے کہوں گی یہ تھا، اور یہ مکس اپ ہو گیا تھا اسلام کے ساتھ، یعنی گڑبڑ کر دیا لوگوں کو. اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ کنزرویٹو ویلیوز ہوتی ہیں، وہ مذہب کا لبادہ پہنا کے لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، تو ان کو لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں. تو اس میں تبدیلی آئی ہے. اب باپ خود فخر کرتے ہیں، باپ خود اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتے ہیں. جیسے میں نے بہت دیکھا، اچھے گریڈ ہو، اچھا داخلہ ہو، باپ اتنے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح، ہماری آنکھوں کے سامنے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور وہ ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے کہہ رہی تھی کہ یہ نہ صرف ان کا اعزاز ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم کا اعزاز ہے. صحافت کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے اب سیریسلی سوچا جا رہا ہے، ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کی ویلفیئر کے حوالے سے. اور آپ کو بتائیں کہ جرنلسٹ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل پر اس وقت مشاورت جاری ہے. حکومت نے ایک ڈرافٹ بھی جو ہے وہ انیشل جو ڈرافٹ ہے وہ بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں جو قائم نیشنل پریس کلب ہے اس میں بھی جو سینئر صحافی ہیں ان سے مشاورت کی جا رہی ہے اس بل کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بل جب آئے گا تو اس میں کس حد تک پروٹیکشن دی جائے گی صحافیوں کو، اور کس حد تک اس میں صحافیوں کے ویلفیئر کے حوالے سے سوچا جائے گا. کیونکہ پاکستان وہ ملک رہا ہے جس میں صحافیوں پر بہت صعوبتیں بھی آئی ہیں اور بہت مسائل کا بھی صحافیوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ تنخواہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ویج بورڈ کے حوالے سے ہو، اور دیگر معاملات. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بل کتنا اہم جو ہے وہ اس میں رول پلے کرتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق چودھری صاحب، سینئر صحافی اور نیشنل پریس کلب کے سابق صدر ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ جو صحافیوں کے لیے ایک بل تشکیل دیا جا رہا ہے، اس پر مشاورت ہو رہی ہے، جرنلسٹ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل، اس کا جو انیشل مسودہ ہے وہ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو اب قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا لینڈ مارک ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑے عرصے سے خواہش تھی میڈیا کمیونٹی کی کہ جو جرنلسٹ کی سیفٹی ہے اور اس کی سیکورٹی ہے، دو مختلف چیزیں ہیں، جاب سیکورٹی اور فزیکل سیفٹی. ان کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائے جائیں جس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں جو انشور ہو سکیں. چونکہ جو اخبارات کے امپلائیز تھے ان کے لیے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی قانون موجود تھا، اگرچہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بہت کم ہوتا تھا. لیکن جو خاص طور پر نیا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا کی، اس کے حوالے سے جو ہے ہمارے قوانین خاموش تھے. تو کافی عرصے سے مشاورت چل رہی تھی. کل اس میں انیشیٹو یہ لیا منسٹر انفارمیشن نے، جو نیشنل پریس کلب میں تشریف لائیں، اور اس سے پہلے جو میڈیا اسٹیک ہولڈر ہیں، یونینز ہیں، پریس کلب ہیں، انہوں نے تقریباً پورے پاکستان میں سینئر لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک انیشل ایک ڈاکومنٹ جو ہے تیار کیا ہے. اور اس کے بعد کل یہ منسٹر صاحبہ کی جانب سے یہ فیصلہ بھی ہوا کہ 10 مئی تک جو ہے تمام صحافی تنظیمیں ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں وہ اس کو ایک مزید ایک شکل دے کے ایک اور اس کو پھر پیش کریں گے حکومت کو. اس کے بعد اس کو جو ایک قانون سازی کا طریقہ کار اس کے مطابق پیش کیا جائے گا. اس کی سیدھا باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن بل 2016 جو ہے اس میں بنیادی طور پر ایک تجویز یہ پیش کی گئی ہے کہ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے اور اس میں حکومت جو ہے وہ سیڈ منی ڈالے، اور اس کے بعد جو ہے آئندہ جب بھی کوئی اس طرح کے کوئی واقعات ہوں، کوئی جرنلسٹ پروٹیکٹ ہو یا کوئی اپنی ڈیوٹی کے دوران شہید ہو جائے، تو اس کو اور اس کے جو اہل خانہ ہیں ان کو جو زر تلافی دینا ہے، کمپنسیشن دینی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، اور دیگر جو ان کے حقوق ہیں وہ دینے ہیں، اس کے لیے کوئی حکومت موجود ہوں. اس کے علاوہ اس میں ایک اور اہم چیز یہ ڈالی گئی ہے کہ نیشنل جرنلسٹ کونسل ایک بنائی جائے اور اس کونسل میں حکومت کی اور میڈیا کے پرسنز کی نمائندگی ہو، تاکہ میڈیا کے بارے میں جو شکایات ہیں وہ بھی دور ہوں اور جو میڈیا کو مسائل ہیں وہ بھی حل جو ہے ان کا. اچھا چودھری صاحب، اس میں ورکنگ جرنلسٹ جو شامل ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ایڈیٹرز ہیں، جو سینئر لیول پر عہدیداران ہیں مختلف چینلز کے، مختلف اخباروں کے، ان کے جو مالکان ہیں
ان کا بھی ایک رول ہے, ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے تاکہ یہ فنڈ جو ہے اس میں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں, جرنلسٹ کی سیفٹی کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے جو مالکان ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں حکومت کے ساتھ مل کر. جی بالکل درست ہے. اس میں جو اونرز ہیں ان کی بھی جو ہے ان کے بھی جو فائنینشیل ان کی ہونی چاہیے, اس میں انپٹ ہونا چاہیے. اس لیے یہ جو جرنلسٹ کونسل کا ایک نیشنل جرنلسٹ کونسل کا ایک آئیڈیا دیا گیا ہے, اس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ اس میں ٹی ایف یو کے نمائندے, اس میں اے پی این ایس کے نمائندے, اس کے علاوہ جو کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز ہے اس کے نمائندے اور پیمرا کے نمائندے ہوں. اس کے علاوہ جو دیگر جو پیمرا وغیرہ ہے اور دیگر منسٹری انفارمیشن کے ادارے ہیں وہ سب اس میں شامل ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ لا اور جو جسٹس کی پارلیمانی کی جو وزارت ہے اس کے بھی لوگ اس میں ہونے چاہیے, تاکہ سب لوگ جو ہے مل کر بیٹھ کر جو ہے جو میڈیا کمیونٹی کو لاحق ایشوز ہیں ان کو حل کریں. اسی میں نے کیا کہ سیفٹی اور اس کی سیکورٹی جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کی زر اطلاقی دینا ہوتا ہے اس کا کوئی مؤثر قانون موجود نہیں ہے, طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ اگر ایک جرنلسٹ جو ہے اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہوا کیمرہ مین یا رپورٹر جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کو کمپنسیشن کس طرح دی جائے, اس کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. اس میں کئی تجاویز ہیں کہ جس طرح سرکاری محکموں میں جو اہلکار ہوتے ہیں ان کا جو گریڈ یا ان کے اسکیل کے مطابق ان کو کمپنسیشن دی جاتی ہے. تو اس طرح کی مختلف تجاویز جو ہیں زیر غور ہیں. انہی تجاویز پر غور کرنے کے لیے, مزید اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, اور خاص طور پر جو ان کی ویجز ہیں, ویجز کے ایشو ہیں اور کانٹریکچل ایشو ہیں, ان سب کو حل کرنے کے لیے جو ہے ایک پیکج جامعہ جو ہے وہ یہ بنایا گیا ہے. اس میں مزید اس کو ریفائن کرنے کے لیے 10 مئی تک کا کہا گیا ہے کہ 10 مئی تک صحیح جتنی بھی ریکمنڈیشنز آئیں گی ان کو انکارپوریٹ کیا جائے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے طارق چودھری صاحب, سینئر صحافی ہیں, نیشنل پریس کلب کے صدر ہیں, اور یہ اچھا پلیٹ فارم ہے نیشنل پریس کلب جہاں پر تمام سجیشنز جو اس بل کے حوالے سے وہ آ سکتی ہیں, اس پر بات ہو سکتی ہے اور پھر اس کو اس بل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. اب کچھ صحت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بہت سے سیمینارز منعقد ہو رہے ہیں, بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جدید طریقہ علاج اب پوری دنیا میں رائج ہو رہا ہے جس کو ای ہیلتھ کہتے ہیں. تو اس میں پاکستان کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور پاکستان اس سے کیا حاصل کر سکتا ہے, اس حوالے سے ایک سیمینار ہے, ایک رپورٹ ہے, وہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے. کو شعبہ صحت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی جانب سے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. جدید دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر سے حاصل ہونے والے فوائد اور اس کی افادیت کے بارے میں عام لوگوں کو روشناس کروایا گیا. شہروں سے دور دیہاتی علاقوں میں جہاں وسائل کم ہونے اور ماہر ڈاکٹروں کے نہ ہونے سے مکمل صحت کی سہولیات ٹیکنالوجی کے استعمال سے ماہر ڈاکٹر کی رائے سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکے گا. آئی تھنک ای ہیلتھ والا جو ہے یہ کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اور اسپیشلی پاکستان میں جہاں پہ جو وسائل بڑے کم ہیں اور ہیومن ریسورس بڑا کم ہے, ڈاکٹرز کم ہیں, پیرامیڈک نرسز کم ہیں, اور جو دوسرے دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ بی ایچ یوز ہیں, رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں, وہاں پہ ای ہیلتھ سے ہم بہت ساری وہ اوپینینس اور بہت ساری کنسلٹیشن جو ہے وہ سینئر ڈاکٹرز کی لے سکتے ہیں. 60 to 65% جو مریض ہیں ہمارے وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں اور ان کو ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ کیئر سروسز کی. تو ہمارا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو دنیا بھر میں مریضوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے استعمال ہو رہی ہے, اس ٹیکنالوجی کو, جس کو ہم ٹیلی میڈیسن کہتے ہیں, اس کو ہم اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر جو ہمارے مریض ہیں ان کے لیے ہم یوز کریں افیکٹولی. اور اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے. آج ٹیکنالوجی, وہ ساری ٹیکنالوجی موبائل میں اور 3G اور 4G کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں اویلیبل ہے ہمارے لیے. ہماری پہلی کاوش یہی ہے کہ ای ہیلتھ کو, ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کو عام لوگوں تک اس کو روشناس کرایا جائے کہ بدلتی دنیا میں ای ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے ہمارے ان کو کیسے بہتر سے بہتر کر سکتا ہے. تقریب میں ڈاکٹر حضرات نے ٹیلی میڈیسن کے استعمال سے آگاہ کیا اور اس کے استعمال سے صحت کے شعبے میں جدت اور بہتری کی جانب اہم قدم قرار دیا. رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب بات کرتے ہیں جشن مولود کعبہ یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم ولادت کے حوالے سے. آج ان کا یوم ولادت ہے, 13 رجب ہے, اور خلیفہ چہارم کا پاکستان جو مسلمانوں کے حوالے سے ایک رول ہے, جو اسلام کی ترویج کے حوالے سے رول ہے, آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے. اور اس چیز کو یاد رکھا جا رہا ہے کہ کس طرح جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت ہے, جو ان کی
اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے اس کو یاد کیا جائے, اس پر بات کی جائے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے کیا چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. ان کی حیات مبارکہ کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ان کی جو احکامات ہیں, ان کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اس پر کس حد تک عمل درآمد کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حافظ طاہر اشرفی, مذہبی اسکالر ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا آج یوم ولادت ہے. ان کی زندگی کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن رہی اسلام کے لیے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میرا ہر صحابی ستارے کے مانند ہے, جس کو پکڑ لو گے ہدایت پاؤ گے. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے اعزازات جو ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ ان گنت ہیں. یعنی آپ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی, آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آئی, آپ سیدنا حسن و حسین کے بابا ہیں, آپ کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے وہ تاریخ کے ماتھے پر رقم ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عمر بن خطاب, سیدنا عثمان غنی ان کو مشاورت دیتے تھے. ان کے امور کی اصلاح جو ہے وہ خود سیدنا عمر نے فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. اس حد تک آپ کا اکرام اور آپ کی فضیلت. اور پھر آج کے حالات میں اگر میں یہ کہوں کہ وہی خارجی جنہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا, وہی خارجی آج امت مسلمہ کو بھی تباہ و برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں. لیکن امت مسلمہ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فرامین پر اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا تاکہ امت اپنی بقا کی جنگ لڑ سکے, امت اپنی استحکام کی جنگ لڑ سکے. تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل جو ہے وہ تو ان گنت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی لکھنے والا بیٹھ جائے تو قلم جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں, پانی سیاہی کی صورت میں آ جائے ختم ہو سکتا ہے. لیکن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل جو ہے اور ان کی جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ان سے ہے وہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ایک سائنسی تحقیق ہے, آپ سے ہم شیئر کر لیں. بچوں کی بہتر صحت کے لیے گھر میں جانور پالنا بہتر ہے. یہ ایک نئی تحقیق ہے, یونیورسٹی آف البرٹا کینیڈا میں یہ تحقیق کی گئی. اور آپ کو بتائیں کہ جو اس بچوں کے امراض کے جو ماہر ہیں, 3 سال کے دوران انہوں نے 746 نوزائیدہ بچوں کے جو سیمپلز ہیں لیے ہیں, ان کے گھر کے ماحول کا جائزہ لیا ہے, اس کو بہت کریٹیکلی واچ کیا ہے. تو اس میں سامنے آیا ہے کہ جو 2 اقسام کے مفید جرثومے ہیں وہ ان پیٹس میں, ان جانوروں میں خاص طور پر جو بڑی لمبی بالوں والی بلی ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور یہ صحت کی جو عمومی کیفیات ہیں یہ اس کا اظہار کیا گیا, اس کو دیکھا گیا. اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی ریکمنڈیشن ہے کہ بچوں کا ان جانوروں کے ساتھ ٹائم جو زیادہ گزرتا ہے تو ایک تو 2 قسم کے مفید جرثومے جو پروٹیکٹ کرتے ہیں بچوں کو, اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے اس سے بھی بچے صحت مند رہتے ہیں. یہ تو کچھ بات ہوئی تحقیق کے حوالے سے. اور آخر میں ہم بات کریں گے اسپورٹس کی. اسپورٹس میں کرکٹ, پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز, تیسرا ODI میچ اب سے کچھ دیر کے بعد پروویڈنس گیانا میں کھیلا جائے گا. اور پہلا میچ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دی, جیتا, اور پھر اس کے بعد دوسرے میچ میں پاکستان نے کم بیک کیا اور 74 رن سے ویسٹ انڈیز کو شکست دی. اور اب تیسرے میچ جو ہے, تیسرا ODI ہے, یہ ڈیسائسو ہو چکا ہے. اور یہ دونوں ٹیموں کے لیے میچ جیتنا ضروری ہے کیونکہ پاکستان 8ویں پوزیشن پہ موجود ہے ICC ODI رینکنگ میں, اور ویسٹ انڈیز 9th پوزیشن پر ہے ODI رینکنگ میں. اور اگر پاکستان یہ 3-0 سے سیریز جیتا تو پاکستان کی جو رینکنگ ہے بہتر ہوتی, اور پاکستان کو کوالیفائر کھیلنے کا جو ایک
تلوار پاکستان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، پاکستان دوسرا میچ ہار گیا۔ اب سیریز جیتنا پاکستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ویسٹ انڈیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر پاکستان یہ ٹیسٹ سیریز جیتتا ہے تو پاکستان 8ویں پوزیشن جو اس کی پہلی پوزیشن ہے جو وہ ریٹین کرے گا، لیکن اگر ویسٹ انڈیز جیتا ہے تو اس کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے اور وہ 8ویں پوزیشن پر آ جائے گا اور پاکستان پھر جو ہے وہ نچلی پوزیشن پر جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کے میچ میں، کیونکہ دوسرا جب میچ کھیلا گیا تو پاکستانی ٹیم میں جو پہلی غلطیاں کی گئی تھیں اس کو دہرایا نہیں گیا، بہتر کیا گیا، پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، خاص طور پر جو بالرز ہیں انہوں نے اچھی بالنگ کی ہے، کیونکہ پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستانی جو فاسٹ بالر تھے اسپیسیفکلی وہ بہت زیادہ کاسٹلی رہے تھے، ان کو بہت رنز پڑے تھے، لیکن دوسرے او ڈی آئی میچ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی جو بالنگ خاص طور پر جو فاسٹ بالرز ہیں ان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر رہی ہے۔ جنید خان کا انکلوژن بہتر رہا اور انیشل 2 وکٹیں جو ہیں وہ جنید خان اور محمد عامر نے حاصل کی، اور اس پر یہ آپ کو بتائیں کہ آج کا جو میچ ہے اس میں دونوں ٹیمیں یہ امید کا اظہار کر رہی ہیں، یہ ان کی خواہش ہے کہ آج کا میچ جیتے ہیں، اور اس حوالے سے ویسٹ انڈیز میں چینجز متوقع ہیں، لیکن پاکستان میں جو وننگ کمبینیشن ہے اس کو ہی برقرار رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ آج یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے کھیلا جائے گا، اور اس میچ کو آپ پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں وہ بہت پر امید ہیں کہ لڑکوں کا جو مورال ہے وہ بہت ہائی ہے، دوسرے میچ کے بعد امید ہے کہ آج وہ اچھا پرفارم کریں گے اور اس میچ کو جیت کے جو پاکستان کے سر پر تلوار لٹکی ہے کوالیفائر کھیلنے کی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی شہید الخان کو اور لائیو ایٹ 5 کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور جاتے ہوئے آپ ایک اسپیشل رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ڈاکٹر نگار احمد کی یاد میں ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اشرف اور دیگر فیکلٹی ممبرز نے ڈاکٹر نگار احمد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مجھ سے وہ سینئر تھیں گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور آج جو کئی گیسٹ کو ہم نے بلایا جو ان کو بحیثیت اسٹوڈنٹ، ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے تھے، جو ان کے کالیگز رہ چکے تھے، جو ان کو اور اعتبار سے جانتے تھے، سب نے ان کے بارے میں ان کی بہت تعریف کی، اور ان کے آنر میں ایک ڈسٹنگوشڈ لیکچر سیریز بھی شروع کی جائے گی۔ ڈاکٹر نگار کا تعلق ایک بیوروکریٹ خاندان سے تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک استاد تھی، لیکن معاشرے میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک نے انہیں ایک ایسی جدوجہد سے منسلک کر دیا جو ان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ ایک بات جو ان لوگوں کی فیملی سے میں نے سیکھی ہے کہ کیسے کہ آپ کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ آپ کو فکر اللہ ہی کی ہوتی ہے، اس کی مخلوق کی ہوتی ہے، ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے وہ مشن اڈاپٹ کیا، بینگ اے ڈاٹر آف اے CSS آفیسر اینڈ اے موسٹ پریولیجڈ فیملی، شی وینٹ ٹو دا کسان وومن اینڈ موبلائزڈ دیم۔ ڈاکٹر نگار اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک خواتین کے مساوی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے محسوس کرتی ہوں میں کہ بحیثیت عورت فاؤنڈیشن کے بورڈ ممبر کے، کہ ان کی جو لیگسی ہے اور ان کا جو ویژن تھا اور ان کا جو خواب تھا پاکستان کی خواتین کے بارے میں خاص طور پہ، اس کو کس طریقے سے آگے لے کر ہم چلیں گے اور زیادہ سے زیادہ خواتین کی اپلفٹ کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے کام کریں گے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد رکھی اور اسی پلیٹ فارم سے خواتین کے سماجی، معاشی، قانونی اور سیاسی حقوق کے لیے کوشاں رہیں۔ کسان عورتوں کے کام کے بارے میں بات چیت کی جائے۔ ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں 2010 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔